بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الموانع المانع من الارث اربعۃ۔ یہ فصل موانع ارث کے بیان میں ہے۔ وراثت سے روکنے والی چیزیں کل 4 ہیں۔ عزیز طلبہ، فصل کو شروع کرنے سے پہلے یہاں کل مباحث ثلاثہ 3 مباحث ہیں۔ بحث اول تمہیدی گفتگو، بحث ثانی مانع کے لغوی و اصطلاحی معنی، بحث ثالث مانع کی قسمیں اور ان کی تعریف۔ بحث اول تمہیدی گفتگو کے طور پر آپ یاد رکھیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وارث میں اسباب ارث، قرابت، زوجیت، ولا میں سے کوئی نہ کوئی سبب ارث موجود ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں اس کے اندر کوئی ایسا وصف ہوتا ہے، اس کی ذات میں کوئی ایسا وصف ہوتا ہے جو اس کی وراثت کو بالکلیہ ختم کر دیتا ہے اور اس کو وراثت لینے سے روک دیتا ہے۔ ایسے اوصاف کو موانع ارث کہتے ہیں، جن کو مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں بیان فرما رہے ہیں۔ بحث ثانی مانع کے لغوی و شرعی معنی۔ مانع کے لغوی معنی آتے ہیں الحائل، 2 چیزوں کے مابین کسی شے کا حائل ہو جانا، اور اصطلاح میراث میں مانع ایسا وصف کہلاتا ہے جو وارث کی ذات میں ہوتا ہے اور اس کی اہلیت ارث کو ختم کر کے بالکلیہ وراثت سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ ایسے وارث کو اصطلاح میراث میں محروم کہتے ہیں، اور اگر وہ سبب نقص، وہ وصف وارث کی ذات میں نہ ہو بلکہ خارج میں ہو، تو ایسے وارث کو اصطلاح میراث میں محجوب کہتے ہیں۔ یہ بھی بالکلیہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اہلیت ارث باقی رہتی ہے۔ بحث ثالث اقسام موانع۔ یاد رکھیں مانع کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مانع عن الارث، یعنی ایسا وصف جو وارث کی ذات میں موجود نہ ہو بلکہ خارج میں ہو اور اس کے اہلیت ارث کو باقی رکھنے کے ساتھ اس کو بالکلیہ وراثت سے محروم کر دے۔ جیسے بیٹے کی موجودگی میں پوتا محروم ہو جاتا ہے، محجوب ہو جاتا ہے، کیونکہ بیٹا اقرب ہے اور پوتا ابعد ہے۔ اب یہاں پوتا جو محجوب ہوا یہ بیٹے کی وجہ سے ہوا، اور بیٹے کی موجودگی یہ ایک امر عارضی ہے، ایک وقتی ہے، لہٰذا اگر بیٹا نہ ہوتا تو پوتا ضرور وارث ہوتا۔ معلوم یہ ہوا کہ پوتے کے اندر اہلیت ارث تو موجود ہے، لیکن وہ بیٹے کی موجودگی کی وجہ سے بالکلیہ وراثت سے محروم ہو گیا۔ نمبر 2 مانع عن الوارثیہ۔ مانع عن الوارثیہ اس معنی کو کہتے ہیں جس میں وصف یعنی سبب نقص یہ وارث کی ذات میں موجود ہوتا ہے، جو اس کی اہلیت ارث کو بھی ختم کر دیتا ہے اور بالکلیہ وراثت لینے سے بھی اس کو روک دیتا ہے۔ ایسے وارث کو محروم کہتے ہیں۔ مانع عن الوارثیہ کو مصنف علیہ الرحمہ اس فصل کے اندر بیان کر رہے ہیں، اور مانع عن الارث کو مصنف علیہ الرحمہ آگے چل کر باب الحجب کے تحت بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے مانع کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں المانع من الارث اربعۃ، وراثت سے روکنے والی چیزیں 4 ہیں۔ الاول نمبر 1 پر ہے الرق وافرا کان او ناقصا، رقیت چاہے وہ کامل ہو چاہے وہ ناقص ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس عبارت کے تحت مصنف علیہ الرحمہ معنی کی سب سے پہلی قسم رقیت یعنی غلامی کو بیان فرما رہے ہیں کہ غلامی یہ وراثت سے روک دیتی ہے اور اہلیت ارث کو بھی بالکلیہ ختم کر دیتی ہے۔ اس عبارت کے تحت کل مباحث ثلاثہ پر ہمیں بحث کرنی ہے۔ بحث اول رقیت کے لغوی و شرعی معنی، بحث ثانی رقیت مانع ارث کیوں ہے،
بحث ثالث اقسام رقیق مع تعریف و احکام۔ بحث اول رقیت کے لغوی و شرعی معنی۔ لغتاً رقیت کے معنی ضعف کے آتے ہیں، کمزوری کے آتے ہیں، اور اصطلاح میراث میں، اصطلاح شرع میں رقیت ایک معنوی کمزوری کا نام ہے جس کو اللہ رب العزت کفر و شرک اختیار کرنے کی وجہ سے انسان میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اور اسی اثر کی وجہ سے غلام اہم تصرفات، شہادت ہے، ولایت ہے، ملکیت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سے وہ محروم ہو جاتا ہے جن پر ایک آزاد آدمی قادر ہوتا ہے۔ تو شخص آزاد بہت سارے تصرفات پر قادر ہوتا ہے، لیکن جو شخص غلام ہوتا ہے وہ بہت سارے تصرفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ بحث ثانی غلام کے مانع ارث ہونے کی وجہ۔ آپ نے فقہ کی کتاب میں پڑھ لیا ہے کہ غلام کے اندر مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی اگر آپ نے غلام کو کوئی مال دیا تو غلام اس مال کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال اس کے آقا کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو جائے گا، آقا اس مال کا مالک ہو جائے گا۔ اب غلام کے مانع ارث ہونے کی وجہ بالکل سمجھ میں آ گئی، اور وہ اس طریقے سے کہ اگر ہم غلام کو اس کے مرنے والے مورث کی جائیداد اور پراپرٹی میں حصہ دلاتے ہیں، اور وہ ترکے کا حصہ جیسے ہی ہم غلام کو دیں گے تو غلام تو اس کے مالک بننے سے رہا، بلکہ وہ اس کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اس پورے جائیداد اور اموال کا مالک اس کا آقا ہو جائے گا، اور آقا کا مرنے والے سے کوئی قرابت داری نہیں ہے، کوئی زوجیت نہیں ہے، کوئی ولا کا تعلق نہیں ہے، یعنی آقا اور مرنے والے مورث کے مابین اسباب ارث ثلاثہ میں سے کوئی سبب ارث نہیں ہے۔ اب اگر ہم غلام کو وارث بناتے ہیں تو غیر وارث کو مال دینا لازم آئے گا، جو بالاجماع باطل ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی وارث رقیق ہو، غلام ہو، تو اسے شرعاً وراثت کا حصہ نہیں ملتا ہے، اسے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بحث ثالث اقسام رقیق مع تعریف و احکام۔ یاد رکھیں رقیت کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک عبد خالص، وہ غلام جس پر آقا کو ملکن و تصرفن، ذات کے اعتبار سے بھی آقا کو اس پر ملکیت حاصل ہوتی ہے، تصرف کے اعتبار سے بھی آقا کو اس پر ملکیت تامہ حاصل ہوتی ہے، ایسے غلام کو عبد خالص کہتے ہیں۔ اس غلام کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ غلام وراثت سے محروم ہو جائے گا، لہٰذا یہ اپنے مرنے والے مورث کے ترکے اور جائیداد سے کوئی حصہ نہیں لے پائے گا۔ اس کو مصنف علیہ الرحمٰن نے وافرن میں بیان کیا، چاہے یہ رقیت کامل ہی کیوں نہ۔ ناقصن کانا او ناقصن، ناقصن کہہ کر مصنف علیہ الرحمٰن نے وہ سارے اقسام رقیق کو اس کے تحت لے لیا جن میں رقیت کا معنی ہوتا تو ہے لیکن ناقص ہوتا ہے۔ مثلا سب سے پہلے نمبر پر مکاتب۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو تو مجھے اتنا اتنا روپیہ کما کر دے دے اور تو آزاد ہے، ایسے غلام کو مکاتب غلام کہتے ہیں۔ یہ کتابت قبضے کے اعتبار سے آزادی ہے، اسی لیے آقا اس غلام پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا، یعنی اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس غلام کو بیع و شراء جیسے تصرفات سے روک سکتا ہے۔ یہ غلام ذات کے اعتبار سے تو مملوک ہے، البتہ تصرفات کے اعتبار سے یہ آزاد ہے۔ بہرحال اس میں ملکیت کا معنی ناقص ہے۔ اس غلام کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ اپنے مورث کی جائیداد اور ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں لے پائے گا۔ اسی طریقے سے نمبر 2 پر ہے مدبر۔ مدبر کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی ہے، ایک ہے مدبر مطلق اور ایک ہے مدبر مقید۔ مدبر مطلق کہتے ہیں اس غلام کو جس کو آقا نے یہ کہہ دیا ہو کہ تو میرے مرنے کے بعد آزاد۔ ظاہر سی بات ہے آقا کا مرنا یقینی ہے، لہٰذا اس غلام کا آزاد ہونا بھی یقینی ہو گیا، لیکن جب تک آقا نہیں مرے گا اس وقت تک یہ غلام مملوک ہی رہے گا، یہ صفت رقیت پر باقی رہے گا، لہٰذا یہ مدبر مطلق بھی اپنے کسی مورث کے جائیداد اور اموال میں سے حصہ نہیں لے پائے گا۔ مدبر کی دوسری قسم ہے مدبر مقید۔ مدبر مقید اس غلام کو کہتے ہیں جس کی آزادی کو آقا محل خطر پر معلق کرے۔ مثلا یہ کہے کہ اگر میں اپنی اس بیماری میں مر گیا تو آزاد ہے۔ ظاہر سی بات ہے آقا کا مرنا اور نہ مرنا یہ دونوں بات
احتمالی ہیں، جیسے اس کا نہ مرنا ایک احتمال ہے، ایسے اس کا مر جانا بھی ایک احتمال ہے۔ لہٰذا اس غلام کے اندر بھی رقیت کا معنی موجود تو ہے لیکن وہ ناقص ہے، البتہ آقا کے مرنے سے پہلے وہ رقیق ہی ہے، غلام ہی ہے۔ لہٰذا اس دوران اگر اس کا کوئی مورث مر جاتا ہے تو وہ اپنے مورث کی جائیداد اور سمپتی میں سے بحیثیت وراثت کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے ایک ہے ام ولد۔ ام ولد اس باندی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ میں آقا نے ہم بستری کی ہو اور پھر وہ حاملہ ہو کر اس نے بچہ جن دیا ہو، یہ باندی آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر بھی آقا کا مرنا یقینی ہے تو اس کی آزادی بھی یقینی ہے، لیکن آزادی کا تحقق آقا کے مرنے کے بعد ہوگا۔ جب تک آقا نہیں مرتا ہے یہ رقیق ہی ہوگی، اس کے اندر صفت رقیت باقی رہے گی۔ لہٰذا اس حالت میں اگر اس کا کوئی مورث مر جاتا ہے تو یہ باندی اپنے اس مورث کے ترکے سے کوئی حصہ نہیں پائے گی۔ اسی طریقے سے ایک غلام آپ نے پڑھا ہے معتق الباس۔ زید اور بکر دونوں نے مل کر 50 ہزار روپیہ لگا کر ایک غلام کو خریدا۔ زید نے اپنے آدھے غلام کو آزاد کر دیا جبکہ بکر نے ابھی اپنے آدھے غلام کو آزاد نہیں کیا ہے، ایسے غلام کو معتق الباس کہتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اعتاق متجزی ہوتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدھا غلام آزاد ہو جائے اور آدھا غلام ہی کی حالت میں باقی رہے۔ صاحبین رحمہم اللہ کے نزدیک اعتاق متجزی نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے پارٹنر نے، شریک نے جب اپنا آدھا غلام آزاد کر دیا تو اس کے دوسرے شریک اور پارٹنر کا بھی آدھا حصہ آزاد ہو گیا، تو صاحبین کے نزدیک تو اعتاق متجزی نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا صاحبین کے نزدیک جب پورا غلام آزاد ہو گیا تو معتق الباز یہ مملوک باقی نہ رہا، اور جب مملوک باقی نہ رہا تو معتق الباز اپنے مورث کے ترکے اور جائیداد میں سے حصہ لے گا، کیونکہ یہاں صفت رقیت معدوم ہے۔ لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ اعتاق متجزی ہوتا ہے، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ زید نے جب اپنا آدھا غلام آزاد کیا تو غلام آدھا ہی آزاد ہو، بکر کا آدھا حصہ جو غلام میں ہے وہ آزاد نہ ہو، یعنی آدھا آزاد ہو اور آدھا آزاد نہ ہو، تو اب یہاں آدھے کے اعتبار سے تو رقیت باقی ہے۔ لہٰذا جب وہ رقیت باقی ہے تو معتق الباز مملوک ہی باقی رہے گا، اور جب مملوک ہی باقی رہے گا تو مانع رقیت کے موجود ہونے کی وجہ سے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یہ اپنے مورث کے جائیداد اور ترکے میں سے کوئی حصہ نہیں پائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ صاحبین کا جو معتق الباز کے سلسلے میں اختلاف ہوا اس اصول کو لے کر کہ اعتاق متجزی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس سلسلے میں مفتہ بھی قول کس کا ہے؟ تو اس سلسلے میں دنیائے تحقیق کا بادشاہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے اپنی معرکۃ الآراء تصنیف فتح القدیر کے اندر اس مسئلے پر مفصل اور محیط بحث کی ہے جو دیکھنے کے لائق ہے۔ تاہم ہم یہاں ایک مستدل کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس مسئلے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ چنانچہ وہ مستدل جس کو امام ابن حمام نے بھی فتح القدیر کے اندر ذکر کیا ہے وہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتق شرکا لہ فی عبد، جس شخص نے مشترکہ غلام میں سے اپنے حصے کو آزاد کر دیا، فکان لہ مال، اور آزاد کرنے والے کے پاس اتنا مال ہے، یبلغ ثمن العبد، جو غلام کی قیمت کے برابر ہے، قوم العبد قیمت عادل، تو غلام کی مارکیٹ کے فیس ویلو کے اعتبار سے قیمت لگائی جائے گی۔ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، چنانچہ اس کے شریک کو آزاد کرنے والے کے مال میں سے اس کا حصہ دے دیا جائے گا۔ وَعَتَقَ، اور غلام اب آزاد ہوگا۔ وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، اور اگر آزاد کرنے والے کے پاس کوئی مال اور جائیداد اور سمپتی نہیں ہے تو وہ غلام اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا اس کو اس کے آقا نے یعنی ایک شریک نے آزاد کیا ہے۔ طریقہ استدلال بالکل ظاہر اور باہر ہے
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرما رہے ہیں کہ جب دو لوگ مل کر کسی غلام کو خریدیں اور ایک شریک اپنا حصہ آزاد کر دے تو دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ نمبر ایک، یا تو آزاد کرنے والے شریک کے پاس اتنا مال ہے جس سے وہ اپنے شریک کے حصے کو ادا کر سکتا ہے، تو مارکیٹ کے فیس ویلو کے اعتبار سے ہم غلام کی قیمت لگائیں گے اور غلام کی قیمت کا آدھا حصہ جو ہوگا اس آزاد کرنے والے پر لازم کیا جائے گا کہ وہ اپنے شریک کا حصہ ادا کرے۔ جب وہ اپنے شریک کا حصہ ادا کر دے گا وَعَتَقَ، تو اب غلام آزاد ہوگا۔ اگر آدھے حصے کے آزاد کرتے ہی دوسرا آدھا حصہ آزاد ہو جاتا تو حدیث پاک میں یہ نہیں فرمایا گیا ہوتا کہ پہلے شریک کے حصے کو ادا کرے پھر وہ غلام آزاد ہوگا۔ اور دوسری صورت میں تو اور طریقہ استدلال بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ اگر آزاد کرنے والے شریک کے پاس کوئی مال اور جائیداد اور سمپتی نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، ورنہ غلام اتنا ہی آزاد ہوگا جتنا شریک نے، پارٹنر نے آزاد کیا ہے، یعنی آدھا ہی غلام آزاد ہوگا، دوسرے شریک کا آدھا حصہ آزاد نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک سے سمجھ میں یہ آیا بطور مستدل کے کہ اعتاق متجزی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے کہ اعتاق متجزی ہوتا ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ اور جب مفتہ بھی قول واضح ہو گیا تو معتق البعض میں بھی جس شریک نے اپنا حصہ آزاد کیا ہے اتنا ہی غلام آزاد ہوا ہے، اور جس شریک نے اپنا آدھا حصہ آزاد نہیں کیا ہے وہ غلام ابھی آزاد نہیں ہوا ہے، تو وہ غلام مملوک ہی ہے۔ اور جب صفت رقیت باقی ہے تو علت باقی ہے، اور جب علت موجود ہے تو یہ معتق البعض بھی اپنے مورث کے جائیداد اور سمپتی میں سے کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ مصنف علیہ الرحمہ کا کمال دیکھیے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دو لفظ ذکر کر کے ان سارے اقسام کو اس حکم کے تحت لے لیا، وافرن کان او ناقصن، وافرن بول کر عبد خالص کو لے لیا، ناقصن بول کر مصنف علیہ الرحمہ نے ان اقسام کو، مکاتب کو، مدبر مطلق، مدبر مقید، ام ولد اور معتق البعض کو اپنی عبارت کے تحت لے لیا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے رقیت سے متعلق تفصیلی مباحث ذکر کر دی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔